رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وبالقرآن والحديث قدوة وإماما وبأبي حنيفة مسلكا ومذهبا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. جملة عيان همي گفتا همي جملة عيان همي گفتا همي هست دانا رحمة للعالمين. عزیزان محترم، آج 27 مارچ 2026 ہم یہاں جامع مسجد بیت المعمور کراچی میں جمعہ کی اجتماع کی بنسبت جمع ہے. عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه رضي الله تعالى عنهما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر. آرتی عبداللہ بن مسعود کے صاحب زادے آرتی عبد الرحمن اپنی ابو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کیا ہے. فرمایا کہ كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر. یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ كنا ہم صحابت کس کے ساتھ تھے؟ ہم کہتے کہ جی میں فلان خان کے ساتھ. جی آج
خان نے مجھے کھانا کھانے کے لیے بلایا، آج سیٹھ صاحب نے مجھے بلایا، میں فلان مالدار کے ساتھ سفر میں تھا۔ تو سفر میں تو کیا کر رہا تھا؟ اسے مالدار خان سیٹھ کی خصوصیت تھا، ان کو پونچھا لگا رہا تھا، گاڑی کو تو صاف کر رہا تھا، اور گاڑی کے پیچھے ڈگے میں جو کتا تھا وہ کتے کی خدمت پر تو مامور تھے۔ اور صحابہ كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ سفر میں تھے۔ صحابہ کرام، وہ صحابہ کرام جن کو خدا نے اپنا جماعت قرار دیا، اولئک حزب اللہ، الا ان حزب اللہ هم الغالبون۔ خبردار محبوب اور دنیا والوں، خبردار رہو، صحابہ کرام وہ میرا جماعت ہے، اور میرا جماعت جو ہے وہ ہمیشہ غالب ہوں گے۔ بدر میں 313 تھے، 1000 مسلح لشکر کو شکست دیا۔ حزب اللہ، اولئک حزب اللہ۔ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے۔ مزہ تو یہ تھا، حضور کے ہمراہ سفر میں جا رہے تھے۔ فانطلق لحاجته، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قضاء حاجت کے لیے تشریف لے کے گئے۔ قضاء حاجت کے لیے ہم کھڑے تھے، فرأینا حمرہ معها فرخان، ہماری نظر ایک سرخ سے چڑیا پر پڑے، اور اس چڑیا کے ساتھ اس کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ حمرہ سرخ چڑیا، ایک قسم چھوٹا سا وہ چڑیا ہے، اس کی چونچ زیادہ لال ہے، اور باقی جسم وہ بھی لال ہے لیکن تیز نہیں۔ اس کے ساتھ 2 بچے تھے۔ فَأَخَذْنَا فَرْخَيْهَا، عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ ہم نے یعنی صحابہ کرام نے اسی چڑیا کے دونوں چھوٹے چھوٹے بچوں کو وہ پکڑ لیا، ہم نے پکڑ لیا، اور ایک صحابی نے اپنی چادر میں ڈال دی۔ جب ہم نے پکڑ لیا، فجاءت الحمرہ تعرش
وہ سرخ چڑیا جو تھے بچوں کی ماں، اس نے آ کر تارشو ہمارے سروں کی اوپر اس نے مونڈ لانے لگے، کبھی اوپر سے، کبھی دائیں سے، کبھی بائیں سے، کبھی پیچھے سے، کبھی سامنے سے۔ وہ چڑیا جو تھی اس نے شروع کر کے فجعلت تعرشو ہمارے اوپر وہ آ رہے تھے ایسے حال میں کہ دونوں فروں کو پلائے تھے، تم کو پلا رکھے تھے عاجزی وہ کیا حالت میں۔ چڑیا نے وہ عاجزی کر کے مطلب چڑیا کیا تاکہ میرے دونوں چھوٹے چھوٹے سے بچوں کو تم چھوڑ، ہم نے نہیں چھوڑ۔ بس چڑیا کی وہ کیفیت، وہ کیفیت۔ ہاں رحمت للعالمین وہ موجود نہیں تھے۔ فجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سردار دو جہان نے قضائے حاجت سے فارغ ہو کر تو حضور نے تشریف لایا۔ جب رسول اللہ نے دیکھا وہ چڑیا ہمارے اوپر آتے ہیں ہر طرف سے اور وہ چیختے ہیں چن 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 چن، رسول اللہ نے جب دیکھا فقال من فجع هذه بولدها، رسول اللہ نے کہا ہم سے پوچھا من فجع هذه بولدها، کس نے اس چڑیا کو ستایا ہے، کس نے اس کو دکھ پہنچایا ہے بولدها، اس کے بچوں کے سبب سے، تم میں سے کس نے اس کے بچوں کو لیا ہے؟ یہ چیخ رہے ہیں۔ حضور کے آنے کے بعد وہ حضور کے پاس وہ آنا اس کی شروع ہوا کہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے سے دائیں بائیں سے وہ چڑیا وہ آ رہے تھے فضا میں اور اوپر سے چیخ رہے تھے چن 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 چن۔ حضور سمجھ گئے کہ اسی چڑیا کے بچوں کو تو کسی نے پکڑ لیا ہے۔ سردار دو جہان نے پوچھا من فجع هذه بولدها، اس کے بچوں کے وہ سبب سے کس نے اس کو ستایا ہے؟ صحابی نے اپنی چادر کو یوں کھولا، چھوٹے چھوٹے بچے چادر میں تھے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ردوا الیہا، ردوا ولدہا الیہا، رواہ ابو داود۔ رسول اللہ نے صحابہ کرام سے فرمایا او صحابہ تم چھوڑو اس کے بچے اس کو۔ صحابی نے چادر جب یوں کیا وہ بچے خود بخود اڑ گئے، ماں کے ساتھ چھٹ جانے لگے۔ تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کے لیے نہیں، جنات کے لیے نہیں، تمام عالمین کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ رحمت۔ اب وہ چڑیا جو تھی اس کے دل میں کس نے ڈالا کہ تو کس کو درخواست پیش کر؟ صحابہ کرام کے اوپر وہ منہ لانے لگے تارش، لیکن صحابہ کرام نے بچوں کو نہیں چھوڑا۔
چڑیا کے دل دماغ میں خدا نے ڈالا کہ تو محبوب کو درخواست پیش کر. جب محبوب کے سامنے وہ آئے اس کی مسئلہ حل ہو. حدیث پاک سے یہی وہ پتہ چلتا ہے کہ خدا کے مخلوق انسان، جن، جانور، درکنار پرندوں پر بھی رحم کرنا چاہیے، حشرات پر بھی رحم کرنا چاہیے. چھوٹا سا پرندہ وہ چیخ رہے تھے اور وہ مغموم تھے اپنے بچوں کی وہ جدائی پر، وہ مغموم تھے، چیخ رہے تھے. اب خدا نہ کرے آپ کی 5 چھوٹے سے بچے، 2 بچے، 3 بچے ہیں، 8، 9، 10 بچے ہیں، چھوٹی چھوٹی، اور معمولی سی بات پر شیطان آپ کے منہ میں گھس گیا، آپ کے ناک میں گھس گیا، آپ کے کانوں میں گھس گیا، حتیٰ کہ آپ کے دوپر میں گھس گیا نیچے، اور آپ کو غصہ دلایا. اور آپ نے اپنی بیوی سے کہا کہ 1، 2، 3 بس میں نے تجھے طلاق کی مغلظہ دی. جب دے دیا بچے، یہ تو انسان ہے، یہ تو یعقلون والا مخلوق ہے، عقل مند ہے. وہ چڑیا تو لا یعقل مخلوقات میں سے تھے، وہ لا یعقل مخلوقات میں سے ہے. تبھی اسی کو پتہ چلتا ہے کہ میرے بچے ہیں، اور ان لوگوں نے پکڑا ہے. وہ چیخ رہے تھے، تو آپ نے اپنی بیوی کو وہ طلاق دے دیا، تو اسی کو تخت کے اوپر بٹھاؤ، تب بھی اس کو بچے یاد آتے. اسی کی زندگی تو نے تباہ کر دیا، بچوں کی زندگی بھی تو نے تباہ کر دیا، اور اپنی زندگی بھی تباہ کر دیا. بلکہ آپ نے اپنے آپ سے قمیص بھی اتارا اور آپ نے شلوار بھی اتارا. قرآن میں خدا نے کیا فرمایا کہ تمہاری بیوی یا تمہارے لیے کیا ہے؟ کپڑے. ہن لباس لکم، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. تمہاری بیویاں تمہارے لیے وہ کپڑے ہیں اور تم بیویوں کے لیے وہ کپڑے ہو. جیسے لباس سے، کپڑوں سے، قمیص شلوار سے جسم محفوظ ہے، ستر عورت ہو چکا ہے، نہ آپ کے ڈاک خانہ کسی کو نظر آتا ہے، نہ آپ کے دیگر سامان کسی کو نظر آتا ہے. اسی طرح بیوی سے بھی آپ کی پردہ محفوظ ہے، کوئی بھی آپ پر شک شبہ نہیں کرتا ہے. جہاں کہیں کہ آپ بیٹھتا ہے، جس کے گھر کے سامنے آپ
کہ گزر ہو تو کوئی بھی آپ پر شبہ نہیں کرتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ شادی شدہ ہے، یہ شادی شدہ ہے، یہ نہ کسی کو دیکھتا ہے نہ غلط کام کرتا ہے. یہ لوگوں کی جو حسن ظن ہے، اعتماد ہے آپ کے اوپر، یہ کس کی برکت سے؟ بیوی کی برکت سے. اور آپ کی بیوی وہ بھی محفوظ ہے، آپ اسی کے لیے وہ کپڑوں جیسے ہو. کوئی بھی آپ کے زوجہ محترمہ پر شک شبہ نہیں کرتا ہے کہ شادی شدہ ہے، فلاں صاحب کی بیوی ہے، یہ پرہیزگار. تو خدا نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. بیویاں تمہارے لیے وہ کپڑے، تم بیویوں کے لیے وہ کپڑے. نمبر 2 وجہ شبہ، نمبر 2 وجہ یہ ہے جیسے کہ وہ کپڑے جسم کے ساتھ قریب ہے، کپڑوں کی جسم کے ساتھ انتہائی شدت اتصال، زیادہ اتصال. اسی طرح بیوی اور شوہر کے درمیان بھی شدت اتصال ہے، تعلق ہے، ایک دوسرے کے وہ قریب ہے. معمولی سی غصے پر شیطان آپ کے دبر میں گھس گیا، شیطان دی پکو ندر نیوتائی غصہ در وستا، شیطان تیری دبر میں گھس گیا، نیچے تجھے غصہ دلایا. تو نے بیوی سے کہا کہ 1 2 3 بس میں نے تجھے طلاق کی مہلت دے دیا، جاؤ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے قمیص کو بھی اتارا، شلوار کو بھی اتارا، آپ کے ڈاکخانہ اب ہر کسی کو نظر آتا ہے. بس تیرے لیے یہی وہ شرم کافی ہے، دنیا میں آخرت میں تیرے لیے تو جہنم ہے. خدا نے فرمایا کہ جس نے ماں اور بچوں کو الگ کر دیا، جو بھی بندہ اپنی ماں اور بچوں کے درمیان جدائی ہو لائے، خدا نے فرمایا مجھے اپنی عظمت کی قسم میں اس کو جہنم میں خود ڈالوں گا. دنیا میں تیرے لیے یہی سزا کافی ہے، یہی شرم وہ کافی. لوگ کہتے ہیں طلاق، او فلان ایسا بندہ ہے، ایسی بندہ ہے، ایسا بہادر بندہ ہی ہوں، چھوڑ میں چھوڑ ریگ دماڑا چھوڑ. بے غیرت تھی. کیوں؟ اس نے بیوی کو طلاق دے دیا اور اس کی بیوی کی پھر دوسری شوہر فلان سے نکاح ہوا ہے. اس سے بڑھ کر اور شرم ہے؟ آخری بات سن. امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت عرب لوگوں میں تو طلاق کے رسم و رواج ہے، لیکن آپ نے کبھی کسی بیوی کو طلاق نہیں دیا، وجہ کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق نے جواب دیا کہ وجہ یہ طلاق دینا میری غیرت کے خلاف ہے، میری بہادری کے خلاف ہے، میری شجاعت کے خلاف ہے. یہ میرا غیرت برداشت نہیں کر سکتا ہے کہ آج میری بیوی ہو اور کل میں طلاق اگر دو تو اسی صورت میں کسی اور کی وہ بیوی بنے. آج میری نیچے کل کسی اور کے نیچے.
پھر قیامت تک مجھے یہی عار کافی ہوگا کہ لوگ کہیں گے کہ عمر نے بھی بیوی کو طلاق دے دیا تھا اور اسی کی بیوی وہ چلے گئے تھے، فلان کے ساتھ اسی نے نکاح کیا تھا۔ یہ تو عار ہے، شرم ہے، یہ میں برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے میں نے کبھی کسی بیوی کو طلاق نہیں دیا۔ اور تو بے غیرت تدباغرودلا تو دیوس، تو بے غیرت، تو بے شرم، تو خنزیر جیسی بے غیرت، معمولی سے بات پر ایک کو طلاق دیا وہ چلے گئے، دوسرے سے شادی، دوسرے کو طلاق دے دیا وہ چلے گئے کسی اور سے شادی، پھر تیسرے سے نکاح ہوا اسی کو بھی طلاق دے دیا۔ تو نہ انسان ہے نہ مسلمان ہے۔ فرتگ دی سوڑی سوڑی راوڑ، فرتگ دی سوڑی سوڑی راوڑ، چارا سوڑ دی گندم خندارا جینا۔ وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔